اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم انا نسألک ان تجعل عملی ھذا خالصا لوجہک الکریم آمین۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ آج سے ہم اپنی تجوید کے کورس کا آغاز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تجوید کی فضیلت اور اہمیت کو قرآن و سنت اور واقعات کی روشنی میں دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ ہم کسی بھی چیز کی جو قدر و منزلت ہے نا، اس کا اندازہ تبھی لگا سکتے ہیں جب ہم اس کی حقیقت کو جان جائیں۔ ویسے تو الحمدللہ ہم بچپن سے اللہ تعالیٰ کے کلام سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کے کلام کی حقیقت کا جتنی گہرائی سے پتہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے کلام سے ہماری محبت بھی اتنی ہی بڑھتی چلی جاتی ہے، اور یہی محبت جو ہے وہ مطلوب ہے۔ اس کو ہم ایسے سمجھ لیتے ہیں کہ جیسے ہم کسی سے جب ناواقف ہوتے ہیں تو ہمارا اس کے ساتھ معاملہ بہت لیے دیے اور فارمل سا ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے واقفیت بڑھتی جاتی ہے اور اس بندے کی جو خوبیاں اور اوصاف یا وصف ہیں وہ پتہ چلتے جاتے ہیں تو ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے، ڈفرینٹ ہوتا جاتا ہے، اور پھر الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے، ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے اس کے ساتھ۔ تو یہی معاملہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ ہے، یعنی قرآن پاک کے ساتھ ہے۔ تو جیسے جیسے ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانتے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی عظمت، محبت، بزرگی اور بڑائی ہمارے دلوں میں کیا ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے علاوہ باقی الہامی کتابیں بھی اتاری، مگر وہ کیا تھا کہ کتابی شکل میں تھی، یعنی کہ ریٹن فارم میں تھیں۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے شریعت کے احکامات تختیوں پر لکھ کر دیے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کچھ انبیاء کے بارے میں آتا ہے کہ ان پر صحیفے اتارے گئے تھے، مگر قرآن پاک کا یہ اعجاز ہے کہ اس کو تجوید کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، یعنی کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی سکھاتے تھے۔ اب سورہ مزمل میں ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 4 میں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، یعنی کہ قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ترتیل کا مطلب پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ حروف قرآن کو صحیح ادا کرنا اور قواعد و وقت کی پہچان کرنا، ٹھیک ہے۔ تو حدیث قدسی میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ قرآن ایسے پڑھنے کو پسند فرماتے ہیں جیسے کہ نازل کیا گیا، اور قرآن میں آتا ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت ایسے کرتے ہیں کہ جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ تو اگر ہم غلطیاں کریں گے تو پھر حق تو ادا نہیں ہوگا نا۔ اسی وجہ سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ ان کا قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ تو علماء نے جو اس کے بارے میں جو تشریحات بیان کی ان میں سے جو لوگ مراد ہیں ان میں سے ایک وہی لوگ ہیں جو اس میں جو حروف کو تغیر کے ساتھ پڑھتے ہیں، یعنی کہ جیسے عین ہے تو الف پڑھ دینا، اور ذا ہے تو ذا پڑھ دینا، ٹھیک ہے، اور حروف کی درست ادائیگی نہیں کرتے۔ پھر دوسرے وہ لوگ ہیں جو فتنہ کھڑا کرنے کے لیے مطلب یعنی کہ معنی میں ہی تحریف کر دیتے ہیں، اور تیسرے وہ لوگ ہیں جن کا عمل قرآن کے خلاف ہو۔ تو ہم جیسے دیکھتے ہیں نا کہ قیامت والے دن تو جو قرآن ہے اس کی شفاعت بھی قبول ہوگی اور وہ حجت بھی بنے گا، یا تو خلاف بنے گا یا حق میں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بنائے اور ہمارے حق میں حجت بنائے، آمین۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے ہم پر نا 3 حق ہیں۔ سب سے پہلا حق کیا ہے کہ اس پر ایمان لانا، اور یہ فرض عین ہے، یعنی کہ ہر اللہ کے بندے کو اس پہ ایمان لانا فرض ہے کہ وہ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ کا کلام ہونے اور آخری کتاب ہونے پر پکا ایمان رکھے، اور یہ کہ قرآن پاک ہر طرح کی رد و بدل اور تغیر سے پاک ہے، اور یہ جو ہمارے پاس قرآن پاک ہے یہ وہی قرآن ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا تھا، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لے رکھا ہے نا۔ پھر دوسرا یہ کہ اس کو یاد کرنا۔ اب یاد کرنے میں یہ کہ یہ فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے، یعنی کہ ہر کسی کا حافظ ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن اتنا حصہ قرآن پاک کا یاد کرنا ضروری ہے کہ نماز میں، کیونکہ تلاوت کے ساتھ قرات کرنے کا بھی حکم ہے نا۔ جیسے سورہ فاتحہ کے بعد ہم کچھ نہ کچھ قرات تو کرتے ہیں قرآن میں سے، تو اتنی قرات یا اتنا قرآن ضرور حفظ ہونا چاہیے کہ جیسے تراویحوں میں پڑھا جائے، یا مطلب جیسے ڈیفرنٹ نمازوں میں اب ڈیفرنٹ صورتیں پڑھ لیں تو اتنا قرآن ضرور یاد کرنا چاہیے انشاءاللہ۔ اور تیسرا حق کیا ہے کہ اس کی تلاوت کرنا، اور یہ بھی فرض عین ہے، یعنی کہ ہر مسلمان کو یہ حق خود ادا کرنا ہے، یعنی کہ دوسرے پہ نہیں ڈال دینا کہ یہ میرے لیے اتنی دفعہ قرآن پڑھ لے یا اس طرح، ٹھیک ہے، یہ ہمیں خود ہی انشاءاللہ کرنا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں قیامت کے بارے میں سوال بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ لہٰذا ہمارے جو مشائخ ہیں نا وہ کہتے تھے کہ کم از کم سال میں 2 مرتبہ مکمل قرآن کی قرات کر لینی چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری رمضان میں حضرت جبرائیل کے ساتھ 2 دفعہ قرآن پاک کا دورہ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ یا تو
رمضان میں ہی 2 دفعہ پورا مکمل قرآن کی قرأت کر لیں، یا پھر پورے سال میں اس کو ڈیوائڈ کر لیں انشاءاللہ، جس طرح بھی جس کو جیسے سہولت ہو، ٹھیک ہے۔ تو اور زیادہ سے زیادہ پڑھنے میں تو کوئی بھی قید نہیں، تو جس طرح اللہ تعالیٰ جس کو جتنی توفیق دیں تو یہ اس کے لیے خیر و بھلائی کا ذریعہ بنے گا۔ اگر ہم اپنے مشائخ کا دیکھیں نا، تو اکثر یہ آتا ہے کہ مطلب ایک پورا قرآن ایک دن میں پڑھنا تو عام روٹین سی تھی، جیسے ایون عورتوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایون کام کاج کرتے کرتے ہی کتنے پارے پڑھ لیا کرتی تھی ماشاءاللہ۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مکہ سے مدینہ جا رہا تھا کہ مجھے 16 دن لگ گئے، تو کہتے ہیں میں 16 دنوں میں نے 16 قرآن مکمل کر لیے، یعنی کہ روز ایک قرآن پڑھ لینا۔ تو آج کل بھی میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ماشاءاللہ ایسے ہیں کہ ایک دن میں ایک قرآن مکمل کر لیتے ہیں، اور جتنے یہ حفاظ ہوتے ہیں نا ماشاءاللہ، تو ان کا جو حفظ ہوتا ہے وہ پکا کرنے کے لیے ان کو جو ٹارگٹ ملا ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے کہ یہ 20 منٹس میں ایک پارہ پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم کریں تو اللہ تعالیٰ، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی برکت نازل کرتے ہیں ماشاءاللہ ٹائم میں کہ ایون اس سے بھی کم میں ہو جاتا ہے۔ اکثر ہمارے علماء کے بارے میں آتا ہے کہ وہ عصر سے مغرب کے درمیان کا جو ٹائم ہے اس میں ایک پورا قرآن ماشاءاللہ پڑھ لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو 15-16 پارے تو عام حافظ جو ہیں وہ پڑھ ہی لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے مشائخ کہتے ہیں کہ جس کا دل جتنا صاف ہوتا ہے نا، تو اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتے جاتے ہیں کہ وہ اتنا قرآن پڑھتا جاتا ہے۔ اب جس کو ہم ایسے دیکھتے ہیں جیسے گرمی ہوتی ہے نا، تو جیسے آج کل گرمی کا موسم ہے، تو ہم آئس کریم کا ہر لقمہ کیا ہے، ہمیں وہ لطف اور مزہ دیتا ہے نا، تو اسی طرح جو اللہ والے ہیں نا، ان کو قرآن کی ہر آیت پڑھنے میں لطف اور مزہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے ہم کچھ واقعات دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے ایک دفعہ کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے صحابہ کے ساتھ کسی مہم پر تھے، تو رات کا وقت آ گیا، تو ایک صحابی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی کہ وہ پہرا دیں گے تاکہ دشمن جو ہے بے خبری میں ہم پہ حملہ نہ کر دیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں ایک چٹان پر کھڑا ہو گیا اور میں نے نماز میں تلاوت شروع کر دی۔ تو کہتے ہیں دشمن نے بھی دور سے دیکھ لیا کہ یہ اس وقت جو ہے وہ مصروف ہے نماز میں، اور اوبیسلی انہیں پتہ تھا کہ نماز جب پڑھ رہے ہوں تو یہ لوگ پھر اس کو مطلب توڑتے تو نہیں ہیں۔ تو کہتے ہیں ایک تیر مجھے آ کر لگا، پھر دوسرا لگا، پھر تیسرا لگا، پھر کہتے ہیں کہ جب مجھے احساس ہونا کہ میرا اتنا خون نکل چکا ہے کہ میں بے ہوش نہ ہو جاؤں اور میں لوگوں کو خبردار نہیں کر سکوں گا، تو میں نے سلام پھیر لیا۔ تو کہتے ہیں کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھے ڈیوٹی میرے سپورٹ کی اس میں کوتاہی نہیں ہوگی، تو میں پھر سلام کبھی نہ پھیرتا۔ تو کہتے ہیں انہوں نے سلام پھیرا اور دشمن کو متنبہ کیا اور کہا کہ اللہ کی قسم اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ میری جو ڈیوٹی ہے اس میں کوتاہی ہو جائے گی، تو میں تیر پر تیر کھاتا رہتا اور سورہ کہف کی تلاوت مکمل کر لیتا۔ مطلب یعنی کہ ان کو تلاوت کرنے میں اتنا مزہ آتا تھا کہ وہ ان کے لیے جو دنیا کی اذیت اور تکلیف ہے وہ بالکل کچھ معنی ہی نہیں رکھتی تھی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک اور صحابی کے بارے میں آتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میرا گھر بہت چھوٹا سا تھا، تو میں نے اپنا گھوڑا بھی گھر کے اندر ہی باندھا ہوتا تھا ایک سائڈ پہ، تو کہتے ہیں ساتھ ہی میرا بچہ سو رہا تھا اور ایک طرف ہو کر میں نے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ کہتے ہیں کہ نماز میں نے تہجد کا ٹائم جیسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو نماز میں نے جب تلاوت شروع کی تو میرا دل کیا میں تھوڑی سی جہرن تلاوت کروں، یعنی کہ اونچی آواز میں کروں۔ کہتے ہیں جب میں نے اونچی آواز میں شروع کی تو گھوڑے نے بدکنا شروع کر دیا، تو میں نے اس ڈر سے کہ کہیں گھوڑا بچے کو نقصان نہ پہنچائے میں نے آہستہ آواز میں تلاوت شروع کر دی۔ کہتے ہیں پھر میرا دل کیا، پھر میں نے اونچی شروع کر دی۔ تو کہتے ہیں جتنی مرتبہ میں نے ایسے کیا تو گھوڑا بدکنا شروع کر دیتا تھا۔ تو کہتے ہیں تمام نماز میں نا یہی معاملہ رہا۔ کہتے پھر میں نے آخر جب سلام پھیرا تو میں نے کچھ روشنیوں کو اپنے قریب دیکھا اور پھر وہ آسمان کی طرف دور چلی گئیں۔ تو صبح کہتے ہیں کہ یہ معاملہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرشتے تھے جو تمہارا قرآن سننے کے لیے آسمان سے اتر آئے تھے۔ اگر تم قرآن اونچا پڑھتے رہتے تو آج مدینہ کے لوگ اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ تو دیکھیں جو خوبصورت آواز میں اور مطلب دل سے خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے تلاوت کرتے، تو دیکھیں کتنی بڑی خوشخبری ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے، کہ فرشتے سنتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ نعمت جو ہے نا قرآن پاک کی تلاوت، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہی نصیب کیا، فرشتوں کو حاصل نہیں ہے۔ وہ سن سکتے ہیں اور قرآن پاک کو سمجھتے بھی ہیں، لیکن وہ پڑھ نہیں سکتے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دی تھی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دورہ کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو فرشتے جو ہیں وہ قرآن پاک کی حقیقت سے، اس کی فضیلت اور اہمیت اور برکتوں سے بہت اچھی طرح واقف ہیں، اسی وجہ سے تو اتنا درجہ دیتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے نا، تو یہ لوگ جو فرشتے ہیں نا وہ بھاگ کر آتے ہیں اور اپنے ساتھی فرشتوں کو بھی آواز دیتے ہیں کہ ادھر آؤ ادھر آؤ، کہ اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھا جاتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ فرشتوں کا ایک ہجوم ادھر لگ جاتا ہے،
اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ فرشتے انسان کے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جاتے ہیں اور اس کے بالکل ہونٹوں کے ساتھ ہونٹ رکھ کے کہتے ہیں کہ یہاں سے اس پیارے کلام کی آواز آ رہی ہے، اور اس کو بوسہ دے کر جاتے ہیں، مطلب یعنی کہ اتنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ لوگ گانا گانے والی عورت کو اتنا غور سے نہیں سنتے جتنے غور سے اللہ تعالیٰ کسی کے پڑھے ہوئے کلام کو سنتے ہیں۔ یعنی کہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پڑھے ہوئے قرآن کو غور سے، اتنے غور سے سنیں۔ ہمیں کتنا اچھا لگتا ہے اگر ہماری کوئی بات بہت غور سے سن رہا ہو، ہمیں کوئی امپورٹنس دے رہا ہو، ٹھیک ہے؟ تو جب اللہ تعالیٰ جو اس پوری کائنات کے مالک اور خالق ہیں اور سب کچھ ہر چیز پر غالب ہیں، اگر وہ ایک ہم جیسے حقیر انسان کو امپورٹنس دے رہے ہیں تو اس کی کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے، ٹھیک ہے؟ ایک آخری واقعہ دیکھ لیتے ہیں کہ مدینہ میں ایک امام تھے، امام عاصم رحیم اللہ، ٹھیک ہے؟ تو ان کے منہ سے بہت خوشبو آتی تھی، تو لوگ سمجھتے تھے کہ شاید کوئی الائچی وغیرہ رکھتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ ان کا ایک شاگرد تھا، اس نے بہت اصرار کیا کہ نہیں استاد جی آپ بتائیں کہ آپ کے منہ سے اتنی خوشبو کیسے آتی ہے؟ تو انہوں نے پہلے تو ٹالا، پھر لیکن وہ بھی چھوڑنے والا نہیں تھا، اس نے کہا کہ نہیں آج تو میں پوچھ کر ہی رہوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ سنو، اصل میں حقیقت یہ ہے کہ ایک رات نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت نصیب ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ عاصم تم میری مسجد میں لوگوں کو قرآن پڑھاتے ہو، لاؤ میں تمہارے لبوں کو بوسہ دوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ جس رات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لبوں کو بوسہ دیا ہے تب سے میرے منہ سے خوشبو آتی ہے، مطلب یعنی کہ کتنی بڑی فضیلت ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب ہم اس کے تھوڑے سے احکامات کو دیکھ لیتے ہیں، یعنی کہ اس کی امپورٹنس اتنی زیادہ کیوں ہے کہ تجوید کے ساتھ پڑھنا اتنا زیادہ اہم کیوں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ من لم یغنّ بالقرآن فلیس منا، یعنی کہ جو بھی قرآن کو خوش الحانی کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، ٹھیک ہے؟ تو بیسکلی قرآن میں کیا ہے کہ دو طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں، ایک لحن جلی ہوتا ہے اور ایک لحن خفی ہوتا ہے۔ لحن کہتے ہیں غلطی کو، ٹھیک ہے؟ لحن جلی سے مراد ہے ایسی غلطیاں، ایسی بڑی غلطیاں، واضح غلطیاں کہ جن کے کرنے پہ کیا ہوتا ہے کہ گناہ ملتا ہے، انسان گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور لحن خفی وہ ہوتی ہیں جو مطلب جن کے کرنے جو اگر انسان سے چھوٹ جائیں تو اس سے گناہ نہیں ہوتا، مطلب یعنی کہ قرآن کو خوبصورتی سے پڑھنے میں وہ انکلوڈڈ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو لحن جلی میں جو چیزیں آتی ہیں نا، تو پہلے ہم وہ انشاءاللہ ان کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ ہے سب سے پہلے کہ مخارج میں غلطی۔ مخارج میں غلطی کیسے؟ یہ میں نے کچھ سلائڈس آپ لوگوں کے لیے بنائی تھی، امیجز، تو ان میں دیکھ لیں، وہ انشاءاللہ دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو زیادہ اچھی طرح واضح ہو جائے گا۔ پہلی اس کی اگزامپل ہے واللہ علیم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں، اور اگر علیم کی جگہ الف سے پڑھیں علیم، تو علیم کہتے ہیں دردناک کو، تو دیکھیں معاذ اللہ یہ بالکل اس کا جو معنی ہے بالکل ہی بدل جائے گا۔ واللہ علیم کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب اور سب کچھ جاننے والے ہیں، اور علیم کا مطلب کیا؟ دردناک ہے، تو معاذ اللہ یہ بہت بڑی غلطی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہم سورہ فاتحہ تو ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو الحمدللہ کا کیا مطلب ہے؟ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، لیکن اگر ہم ہا کو نہیں نکالیں گے اور ہا نکال دیں گے جو کہ دو چشمی ہے والی ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کم ہونا یا دب جانا، تو اس کا بھی دیکھیں معاذ اللہ مطلب بالکل بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر دوسری غلطی ہوتی ہے صفات میں غلطی، یعنی کہ جیسے جب ہم حروف پہ اعراب لگاتے ہیں نا، تو اس میں پھر کیا ہوتی ہے کہ حرف کا ایک اپنا معنی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن الحمدللہ ہمارے پاس جو قرآن پاک کے نسخے ہیں ان کے اوپر اعراب پراپر لگے ہوتے ہیں، تو اس میں عموماً ہماری کوئی غلطی انشاءاللہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ لیکن عربوں کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی، جیسے ہم اردو میں جب لکھی ہوئی ہوتی ہے تو ہم اس پہ اعراب نہیں لگاتے، ٹھیک ہے؟ اب دال اور نون لکھا ہوگا تو اگر ہم کسی بچے کو بھی کہیں گے نا تو اس کو دن ہی پڑے گا، ٹھیک ہے؟ تو وہ اس کو دن یا دن نہیں پڑے گا، کیونکہ ایسا کوئی لفظ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جو عربی ہے نا، تو وہ کن کو، کن فیکون آتا ہے نا ورڈ، تو کن کو وہ جو ہے وہ کن نہیں پڑھیں گے، کن یا کن نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ان کو معلوم ہے ایسا ورڈ ہی نہیں ہے، تو اس وجہ سے جو عربی ہیں تو ان کو تو اس کی ضرورت نہیں ہے، تو ہماری سہولت کے لیے اعراب لگا دیے گئے ہیں۔ تو اعراب کی غلطی بھی بہت بڑی غلطی ہے، اس وجہ سے ان کو بھی بہت دھیان سے پڑھنا چاہیے۔ جیسے سورہ فاتحہ میں ہی آتا ہے نا انعمت علیہم، ٹھیک ہے؟ تو انعمتا کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جی آپ نے انعام کیا، ٹھیک ہے؟ اور انعمت اگر نعوذ باللہ پڑھ لیں تو کیا مطلب بن جائے گا کہ میں نے انعام کیا، ٹھیک ہے؟ تو زبر زیر کی غلطی سے پورا معنی بدل جاتا ہے۔ اور اسی طرح اس میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ اکبر کی جگہ اللہ اکبر کہتے ہیں، مطلب یعنی کہ اللہ اکبر جو اصل طریقہ ہے پڑھنے کا، اللہ تعالیٰ کا لفظ جو ہے وہ پر پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ اکبر کی جگہ اللہ اکبر کہہ دینا، ٹھیک ہے؟ اور تیسری غلطی ہے کہ قواعد میں غلطی، اور یہ وہ غلطی ہے جو عموماً ہم لوگوں سے ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں بہت زیادہ
اور جو ہے نا احتیاط کی ضرورت ہے. جیسے کہتے ہیں نا ہم اردو میں کہ ایک نقطے کی وجہ سے محرم سے مجرم بن جاتا ہے انسان. ٹھیک ہے، اگر ہا کی جگہ ہم اس کو جیم بنا دیں تو محرم سے کیا مجرم بن جاتا ہے. لیکن چلیں یہ ہماری زبان میں تو اور مسئلہ ہے، لیکن قرآن پاک میں تو ایسی غلطی بہت بڑی غلطی ہو جاتی ہے کہ یہ تو صرف اس میں تو ڈاٹ کا بھی فرق تھا نا، لیکن اگر ہم جو حروف ہیں ان کو کم یا زیادہ کھینچ دیں تو وہ بھی بالکل ایک ڈفرینٹ معنی دینے لگ جاتا ہے. جیسے فار ایگزامپل جہاں پہ آپ دیکھیں کہ خلقنا، کہ ہم نے پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی نسبت اپنی طرف کریں. اور خلقنا اگر ہم پڑھ لیں یعنی کہ نا کو لمبا نہ کریں ہلکا سا، تو کیا ہوگا کہ ان عورتوں نے پیدا کیا. ٹھیک ہے، تو یہ کتنی بڑی غلطی ہے. اب دوسری دیکھیں کہ ان ربی لغفور الرحیم، تو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بہت سر میں پڑھتے ہیں، اب ان کو معنی اکثر کو نہیں پتہ ہوتے اور انہوں نے تجوید بھی نہیں سیکھی ہوتی. تو اگر یہ لغفور الرحیم کو لا غفور الرحیم پڑھ لیں تو لا کا مطلب تو نہیں ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ جو ل ہے وہ تاکید کے لیے آیا ہے، یعنی کہ ضرور اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ جو میرے رب ہیں وہ بہت غفور الرحیم ہے. تو دیکھیں کتنی بڑی غلطی آ گئی، مطلب ایک بالکل 180 ڈگری کا جو ہے بالکل جو ہے مطلب چینج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اس کی ہم نے بہت زیادہ انشاءاللہ ہم پریکٹس بھی کریں گے تاکہ یہ ہماری غلطیاں نہ ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو آج کا لیسن ہمارا انشاءاللہ ختم ہوا. تو امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا یہ چھوٹا سا عمل اپنے لیے خالص کر کے قبول فرما لیں اور اس کو توشہ آخرت بنا دیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے سیکھنے سکھانے میں آسانیاں اور بہت برکتیں نازل فرمائیں، آمین. اور آخر میں چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی اپنے قریب ہونے کا کوئی موقع دیں تو اس کا شکر ضرور ادا کرنا چاہیے، اور کوئی بھی اچھا کام شروع کرنا ہو تو 2 نفل ادا کر کے اللہ تعالیٰ سے آسانی اور توفیق مانگنی چاہیے اس راستے کی. ٹھیک ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں اور ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں کر دیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے حامی و ناصر ہوں، آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.